اللہ پاک فرماتے ہیں حدیبیہ کے جانثاروں کو، اس وقت کے موجود مسلمانوں کو، وعدکم اللہ، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، مغانم کثیرتن، بہت زیادہ غنیمتوں کا۔ اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ قیامت کے دن جنتوں کی بشارت بھی دے رہا ہے، رضامندی کے سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے، اور دنیا کی فتوحات کے وعدے بھی کر رہا ہے۔ آخر اللہ ان کے ایمان کو، ان کے جد و جہد کو پسند کرتا ہے تو یہ وعدے کرتا ہے۔ دیکھو جی، اب دفتر میں اے سی آر خراب ہو، بندہ صحیح نہ ہو، الزام ہو اس پہ، اس کو اگلے گریڈ میں ترقی نہیں ملتی، تو رب العالمین تو گریڈ پہ گریڈ دیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے وہ خوش قسمت مسلمان تھے، اور کتنے بد نصیب ہیں مسلمان جو اللہ کی اس گریڈنگ کو پسند ہی نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، تاخذونہا، وعدہ نہیں تم وصول کرو گے، حقیقت میں وصول کرو گے، فاجل لکم، بس جلدی میں، اجلت نہیں ہوتا، فوری طور پہ تمہارے لیے اے صحابہ کرام حاضی، یہ چیز حاضر ہے۔ بعض نے کہا حدیبیہ کی فتح، یہ فتح ہی تھی نا، مسلمان اسی طرح صحیح سالم واپس گئے، بلکہ کافروں کو اپنی حیثیت منوا کے گئے ہیں۔ بعض نے کہا خیبر کی فتوحات ہے، فوری طور پہ جو ملی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے روک لیے ہاتھ لوگوں کے تم سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مدینے کے مسلمان تو سارے باہر آ گئے، حدیبیہ میں خالی ہے، غطفان کے لوگ، کافر قبائل بھی تھے، خیبر کے یہودی تھے، دشمنوں میں گھرا ہوا تھا مدینہ، لیکن کسی دشمن کو یہ ہمت نہیں پڑی کہ چلو ان کی عورتیں بچے معذور ہی نہ ادھر جا کے قبضہ کر لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھ روک لیے، ان کے دلوں پہ دہشت ڈال دی، ادھر خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ وَلِتَكُونَ آیَةً، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ فتوحات مل رہی ہے، مدینہ خالی، آسان ٹارگٹ ہے، لیکن ادھر ہمت نہیں پڑ رہی، تاکہ نشان بن جائے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے ایک نشانی آسمانی ظاہر ہو جائے کہ رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ طاقت والا ہے، ہم صحیح راہ پہ ہیں۔ یہ سب نشان تھے کہ اللہ تمہاری قدم قدم پہ مدد کر رہا ہے، اس کا معنی تم اللہ کے پسندیدہ ہو۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ یہ بھی ایک معجزہ کہ اللہ نے سیدھی راہ پہ کہا ہے۔ کہتے ہیں حدیبیہ کے 1400 یا 1500 مسلمانوں میں ایک بندہ بھی مرتد نہیں ہوا، بڑے بعد میں مرتد ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، لیکن یہ سب سیدھی راہ پہ رہے۔ قرآن کی معجزانہ شان۔ وَأُخْرَى، کچھ اور بھی غنیمتیں اور فتوحات ہیں، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، ابھی تک تم اس پہ قادر نہیں ہو، تمہاری رینج میں وہ فتوحات نہیں آئیں۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے احاطہ کر لیا ہے، اللہ نے لائن کھینچ دیا، یہ علاقے مسلمانوں کو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تابعین کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی، مفسرین نے اس کو درج کیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں، بنو عباسیہ کے دور میں قرآن کی تفسیریں تو لکھی جانے لگی نا، اپنے اپنے علاقے کی فتوحات، اپنے اپنے دور کی فتوحات وہ شامل کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بد نصیب ان آیتوں کی تفسیریں اور ترجمے تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں تو مسلمانوں کے اپنے علاقے مقبوضہ بن چکے ہیں۔ فلسطین، کشمیر، اراکان، برما، کتنے علاقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فتوحات جن خلافتوں کے دور میں دی، وہ جیسے بھی تھے ان کی کمی کوتاہیاں، آخر اللہ راضی تھا
ان کے علاقے میں یعنی کہ مسجدیں بن رہی ہیں، مسلمان دنیا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا بنو امیہ کے دور میں، ولید بن عبد الملک کے دور میں مسلمان فاتحین کہاں تک چلے گئے، بخارا، سمرقند، ہندوستان تک آگے۔ اسی طرح یعنی کہ اندلس فتح ہوتا ہے، یورپ کے اندر چلے گئے، اسپین فتح ہو گیا، اور ایسی ایسی غنیمتیں کہتے ہیں جب اندلس فتح ہوا تو 50 چھکڑے سونے چاندی کے بھرے ہوئے ان یورپ کے ملکوں میں شام روانہ ہو رہے ہیں، ہیڈ کوارٹر شام تھا۔ تو 1400 سال کی تاریخ میں فتوحات ہوئی تو مسلم خلافتوں میں، سنی خلافتوں میں ہوئی، ورنہ کئی مسلمان خلافتیں اور فرقے یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہی لڑتے رہے 1400 سال۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، عثمانی خلافت ہے، یہ مغل آئے، اور اسی طرح بنو عباسیہ کا دور، بنو امیہ کا دور۔ تو اللہ تعالیٰ فتوحات کو اپنا نشان کہہ رہا ہے، اپنا نشان کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت والا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔